Assalamu alaikum students. Today the Virtual University of Pakistan brings you a new and exciting course called Forensic Psychology. اب آپ پوچھیں گے فورینزک سائیکالوجی کیا ہے؟ ڈیفینیشن تو میں تھوڑی دیر میں آپ کو دوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کورس میں باقی تمام کورسز کی طرح یو ول ہیو لیکچرز آن ٹیلی ویژن، یو ول ہیو اسائنمنٹس، یو ول ہیو ہینڈ آؤٹس اینڈ یو ول ہیو ایگزام. تو یہ سارا پروسیس جو ہے اسی طرح ہوگا جیسے باقی کورسز میں ہوتا ہے. We'll start out with an introduction spanning about 2 lectures and then we will get into the meat of it. ٹھیک ہے؟ تو فورینزک سائیکالوجی ہے کیا؟ مجھے یاد ہے میں نے جب پہلی دفعہ فورینزک سائیکالوجی کا نام سنا ایز اے سائیکالوجسٹ تو میرے ذہن میں آیا جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی آٹوپسی کی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم جسے کہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ سائیکالوجسٹ والا پوسٹ مارٹم میں کیا رول پلے کرے گا، کیونکہ فورینزک ایکسپرٹس عام طور پہ پوسٹ مارٹم کا ہی کام کرتے ہیں پاکستان میں. لیکن ونس آئی گاٹ ان ٹو دا فیلڈ اینڈ آئی ورک فار اباؤٹ 7 years in this area, I realized how vast its range of applications was and how deep some of the points, how complex some of the points are. تو اس لیے یہ جو فورینزک سائیکالوجی کا ایریا ہے یہ صرف جسے کہتے ہیں پوسٹ مارٹم یا کرمنل انویسٹیگیشنز تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک بہت واسٹ رینج آف اپلیکیشنز ہے which we will study in the course of this program. اچھا، لیکن ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے یہاں بتانی کہ while it is a new and exciting area, it is a new and exciting area in the West as well. یعنی امریکہ میں آپ یہ سوچیں کہ 2001 میں it was recognized as a special area, as a separate area, and a new division of forensic psychology was created in the American Psychological Association. This was year 2001. اسی طرح برٹن میں گریجولی جو فورینزک سائیکالوجی کا پروگرام ہے ابھی تک اٹ ہیز ناٹ بین ریکگنائزڈ ایٹ دا ڈاکٹریٹ لیول. پیپل اسٹل گیٹ اے ڈپلوما ان فورینزک سائیکالوجی ان برٹن. اور فورینزک سائیکالوجی کا زیادہ تر کام جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ کرتے ہیں who specialize or maybe develop an interest in this area. And that is my own expertise in this. I'm a clinical psychologist by training and I've done my doctorate in cognitive psychology, and so I was able to apply both of these areas to an understanding of the forensic science. اچھا، فورینزک ہوتا کیا ہے؟ فورینزک کے بیسکلی معنی ہیں لیگل، اینی تھنگ ٹو ڈو ود لا، یعنی ہمارے قانون سے جو ریلیٹڈ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی انٹرسٹنگ ایک اسپیکٹ ہے کہ جو کچھ بھی ہم برٹن یا امریکہ کے بارے میں پڑھیں گے یہاں، کیونکہ زیادہ تر ایگزامپلز ہم وہیں سے لیں گے، زیادہ تر ایشوز ہم وہیں سے لیں گے، بٹ وی ول آلسو ٹرائی ٹو میک اٹ ایپلیکیبل ٹو پاکستان. Why? Because our legal system is different, our history is different, our culture is different. تو فورینزک سائیکالوجی اس طرح اور بھی ایکسائٹنگ ہو جاتی ہے ہمارے لیے کہ وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو اپلائی اٹ ان پاکستان اینڈ میک اٹ ریلیونٹ ٹو دا نیڈس آف پاکستان. سو اینی تھنگ ٹو ڈو ود لا. اب آپ سوچیں کہ لا کے جو ایسپیکٹس ہیں آپ کی زندگی میں جو کنسرن ہیں وہ کیا کیا ہے. لا میں اگر فرض کریں آپ نے کوئی زمین خریدی ہے یا تو اس کی بھی رجسٹری کرنی ہوتی ہے، آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو کنسلٹ ود اے لائر. سملرلی آپ جو ہے کوئی خدا نخواستہ کسی مقدمے میں انوالو ہو جاتے ہیں، یو نیڈ ٹو گیٹ ہیلپ فرام اے لائر. اچھا، اسی طرح پولیس جو ہے وچ لکس آفٹر لا انفورسمنٹ، اس کی نیڈز کیا ہیں، اس میں سائیکالوجی کس طرح انوالو ہو سکتی ہے، کس ایسپیکٹس میں پولیس کے انوالو ہو سکتی ہے، دیٹ از ٹو ڈو. پھر کورٹس، عدالتیں جو ہیں وہ بذات خود وہ ایک ایشو ہے کہ ہم کس طرح اس میں سائیکالوجی ایک رول پلے کر سکتی ہے. جو کرائم انویسٹیگیشن ہوتی ہے، دیٹ از another very exciting area
where psychologists can actually play the role of a detective. So, and we'll go over some examples, some case studies in the course of our studying together this very exciting subject. But the hope would be that you will have some idea. See, this is an introductory level course. The course is not intended to make you experts in forensic psychology. اس کے لیے تو اگر آپ آگے اس کو پرسو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں تو انشاءاللہ اوور دا پیسج آف ٹائم there would be definitely different courses available. There are at the moment courses starting as I am speaking to you. There are courses starting in specialization in forensic psychology in the clinical domain. یعنی وہ لوگ جو clinical psychology میں specialize کر رہے ہیں وہ آگے سب specialization کے طور پہ forensic psychology بھی پڑھ سکتے ہیں. So that is a very exciting development in Pakistan. And since I'm one of the pioneers of this area in Pakistan, I'm really excited about sharing this new knowledge with you over the virtual university network. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فورینزک سائیکالوجی کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے. اور یہاں پہ پہلی ڈیفینیشن جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ رائٹسمین کی ہے. اٹس اے ویری سمپل ڈیفینیشن اینڈ رائٹسمین سیز that forensic psychology is reflected by any application of psychological knowledge or methods to a task faced by the legal system. ٹھیک ہے, نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے رائٹسمین کا, اینڈ دیٹس اے اسٹینڈرڈ پریکٹس. ہم جو بھی آپ کو کسی اور شخص کی بات میں آپ سے اگر کروں گا تو آئی ول گیو یو اے ریفرنس اینڈ دیٹ از گڈ پریکٹس ان سائیکالوجی. بہرحال forensic psychology is reflected by any application of psychological knowledge or methods to a task faced by the legal system. کیا مطلب ہے؟ اب لیگل سسٹم کو کوئی ٹاسک فیس کر رہے ہیں وہ تو لیگل سسٹم میں کیا, میں نے آپ کو مختلف مثالیں دی تھی لیکن لیٹس گیٹ اسپیسیفک. کیا ہو سکتا ہے؟ واٹ کائنڈ آف پرابلمس کین بی فیسڈ بائی دا لیگل سسٹم. ایک جج ہے, اس کے آگے ایک ملزم کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب اس نے فلاں شخص کا قتل کیا. اب وکیل صفائی جو ہیں وہ عدالت کے سامنے آ کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ شخص جو ہے یہ تو انٹیلیجنٹ نہیں ہے, مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے, ذہنی طور پہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے اس بیک گراؤنڈ کے تحت دیکھا جائے کہ اس شخص کا ذہنی توازن تو نہیں, ذہنی توازن نہیں, ذہنی ڈیولپمنٹ, ذہنی طور پہ پسماندہ جسے ہم کہتے ہیں, مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے یہ, تو اس شخص کو سزا نہیں دی جا سکتی. اب جج کے لیے مسئلہ ہے کہ جج تو سائیکالوجسٹ نہیں ہے, جج یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. گو کہ قانونی طور پہ اس کا اختیار تو ہے جج کا کہ وہ اسے اس کے لیے مینٹلی ریٹارڈیڈ قرار دے کے تو اس الزام سے بری کر دے, قتل کے الزام. لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے جج کے پاس کوئی مینس نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ جی وہ شخص واقعی مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے یا نہیں. اور اس کے لیے اگر کوئی شخص پراپرلی کوالیفائڈ ہے تو آئی ول ٹیل یو اینڈ آئی ول اسٹیٹ دس آن مائی اتھارٹی دیٹ اونلی اے ٹرینڈ اینڈ کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ کین گیو دیٹ ورڈکٹ. بعض ملکوں میں سائیکائٹرسٹ کو یہ پاور ہے, سائیکالوجسٹ کو نہیں. اور میں ابھی آپ کو یہ ڈفرینشیشن کر دوں گا اس میں کہ سائیکائٹرسٹ کیا ہوتا ہے اور سائیکالوجسٹ کیا ہوتا ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ رائٹ اور یہ رسپانسبلٹی سائیکائٹرسٹ کی بھی نہیں ہے, سائیکالوجسٹ کی ہے کہ وہ ایک شخص کو مینٹلی ریٹارڈیڈ قرار دے سکے. اچھا, اب سائیکائٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ سائیکائٹرسٹ از اے میڈیکل پروفیشنل who specializes in the diseases and the development of mental problems. ٹھیک ہے, تو why am I saying کہ a psychologist is more qualified than a psychiatrist in this area? اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ سائیکائٹرسٹ کے پاس وہ اسیسمنٹ ٹولز کی نالج نہیں ہے. جس طرح ہم اسیس کرتے ہیں سسٹمیٹکلی اور تھورلی ڈفرینٹ مینٹل فینومینا کو, سائیکائٹرسٹ کے پاس وہ ٹولز اویلیبل نہیں. So this you will learn in different areas, testing mein, clinical psychology mein, abnormal psychology mein, how this is done, and there's difference between a psychiatrist and a psychologist. But what I want to emphasize is that there is only one professional who can help the court,
and that professional is a properly trained psychologist and most likely a clinical psychologist. اچھا اب جب کلینکل سائیکالوجسٹ اس ایریا میں کام کرتا ہے when he helps the judge تو یہ اس طرح ہوگا کہ judge will make a referral, the lawyer would approach a psychologist and say, would you kindly make this report. اچھا اب اس کی ڈیٹیلس میں اس پروسیس کی ہم بعد میں جائیں گے, لیکن I want to introduce this idea briefly. اب جب لائر کسی سائیکالوجسٹ کو اپروچ کرتا ہے تو اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جناب وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ لائر کے لیے کام کرے. دیٹ مے بی ٹرو ان دا سینس دا لائر ہیز ٹو میک ارینجمنٹس ٹو پے دیٹ سائیکالوجسٹ فار دا سروس, ٹھیک ہے, بٹ دا سائیکالوجسٹ اسٹل ورکس فار دا کورٹ, ہی از ناٹ ورکنگ فار دا لائر. یعنی سائیکالوجسٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے اس ملزم کو بے گناہ ثابت کرنا ہے. سائیکالوجسٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے اس ملزم کو واقعی مینٹلی ریٹارڈیڈ ثابت کرنا ہے کیونکہ اس سے وہ بچ جائے گا. سائیکالوجسٹ کا کام ہے آنیسٹلی اینڈ پروفیشنلی اسیس کرنا ہے اس ملزم کو کہ وہ مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے یا نہیں, اور اس کی ایک رپورٹ بنا کے کورٹ کو ایڈریس کرنی, ٹھیک ہے. اینڈ as I said, we will be discussing these issues in great detail as we move along the course. But as I'm introducing the course to you, I think it's important to clarify some points as we go along. So, important baat kya hai yahan? Ke the court can ask a psychologist for help through a lawyer. Okay? A lawyer is free to contact any psychologist and say کہ جی آپ اس کو assessment کر دیں, لیکن a psychologist is bound by his code of conduct to do it fairly, honestly, without bias, ورنہ اس کے consequences کو بہت خطرناک ہو سکتے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ مس کانڈکٹ ہے, پروفیشنل مس کانڈکٹ ہے. a psychologist would be guilty of gross misconduct and negligence and even abuse of the system اگر وہ کسی lawyer کے کہنے پہ غلط رپورٹ دے. بہرحال So, as I said, we'll take these minor points later. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ only the psychologist is qualified to give judgment on this. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اسپیشلائزیشن جب لوگ کر لیں گے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہی ہوں. آہستہ آہستہ یہ ٹاسک اسپیشلائزڈ فورینسک سائیکالوجسٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا. They would be able to perform this duty. But for now, there is no such thing as forensic psychologist in Pakistan. اور باقی ملکوں میں بھی جو فورینسک سائیکالوجسٹ ہیں وہ زیادہ تر کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے ایز اے سب اسپیشلائزیشن اور ایز اے اسپیشل انٹرسٹ اس سبجیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے اور پڑھا. تو اب اس میں کچھ سائیکالوجسٹ ہیں جو وہ پولیس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ بھی تو لیگل سسٹم کی ہی سپورٹ ہے کیونکہ پولیس از دیئر ٹو انفورس دا لاز آف اے کنٹری, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ لوگ کہیں گے جی ہماری پولیس تو ویسے ہی ماشاء اللہ بہت سی پرابلمز ہیں, ہمارے پولیس سسٹم میں بہت کرپشن ہے, بہت ابیوز ہے, بہت وائلنس ہے, بہت انجسٹس ہے. تو سائیکالوجسٹ اس کے ساتھ مل کے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرے. آن دا کنٹریری یہاں پہ سائیکالوجسٹ کا رول ہی یہی ہے کہ پولیس سسٹم کی جو ریفارم ہے اس میں ایک کی رول پلے کر سکتا ہے سائیکالوجسٹ. A psychologist can help not only improve the image of the police, he can also help improve the performance of the police. He can also help in selection. دیکھیں نا جس طرح کئی کرمنل طبیعت کے لوگ پولیس میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, ان سے رشوت لیتے ہیں, ان سے بری طرح پیش آتے ہیں. تو سائیکالوجسٹ کین ہیلپ ان دا سلیکشن پروسیس کہ وہ سلیکشن پروسیس کے دوران ہی ایسے لوگوں کو اسکرین آؤٹ کر دیں کہ جی یہ شخص موضوع نہیں ہے پولیس میں آنے, ٹھیک ہے نا. اینڈ وی کین ہیو اے کائنڈر, جینٹلر, مور ہیلپ فل پولیس. اسی طرح سلیکشن ہو گئی ہے,
لیکن اب آپ آگے پتا ہے کہ جی اچھا یہ نیا بیچ ہے, آپ نے بڑا اچھا لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے, لیکن انہوں نے جانا تو اسی پولیس سسٹم میں, تو پھر کہیں خراب نہ ہو جائے. آبویسلی ہو جاتے ہیں لوگ اچھے بھلے آ کے بیچ میں کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو ہاؤ کین وی دین ہیلپ؟ تو پھر ٹریننگ پروسیس جو ہے اس میں بھی سائیکالوجسٹ ہیلپ کر سکتا ہے کہ ان کی ٹریننگ جو ہے ان خطوط پہ ہو کہ پرابلمس نہ ہو. اینڈ دین دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از آفٹر ٹریننگ از ایڈجسٹمنٹ. دیکھیں نا, ایک عام آدمی ہے, وہ لیٹس سے a young man who chooses a career in the police goes into the police, اسے آپ نے سلیکشن میں بڑے اچھے طریقے سے سلیکٹ کیا, وہ مناسب شخصیت کا حامل ہے, اس کے بعد ہی goes on and you design the training, تو وہ ٹریننگ بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے. But then he ends up, وہ ایک تھانے میں جاتا ہے اور وہاں کانسٹنٹلی اسے جو ہے قتل, ریپ, اغوا, اس طرح کے کیسز مل رہے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ اسٹریس ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس اسٹریس سے انسان جو ہے وہ مختلف طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب وہ تکلیفیں دیکھتا ہے تو پھر یہ تکلیفیں اس پہ اثر کرنا چھوڑ دیتی, اینڈ دیٹ از واٹ میکس ہم انٹو اے ٹارچرر اور این ابیوسو پرسن. کچھ لوگوں پہ یہ اثر ہوتا ہے, کچھ لوگوں پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک پولیس آفیسر نے جب ایک ایسے شخص کو اریسٹ کیا جس نے اپنے بچوں کو مار ڈالا تھا, تو اس نے اس آدمی کو شوٹ کر دیا. انسٹیڈ آف اریسٹنگ ہم اینڈ برنگنگ دیٹ مین تھرو دا پروسیس آف جسٹس, اس بندے کو شوٹ کر لیا, پھر خود کو بھی گولی مار لی. اب دیٹ کلیئرلی شوز یو کہ پولیس پہ کتنا اسٹریس ہے. اب یہ دیکھیں, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹیکنگ سائڈس. یہ پولیس جو ہے ہماری پولیس ہے اور یہ پاکستان کی پولیس ہے, اور اس کی ڈیوٹی ہے, اس کی ریسپانسبلٹی ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا. اور مجھے پتا ہے کہ فار وٹ ایور ریزنس آر پولیس از ناٹ ویری پاپولر. ٹھیک ہے نا, آئی ایم ناٹ ہیئر سٹ اینڈ گوئنگ ٹو اپولوجائز فار دیئر مس ڈیڈس, بٹ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے ٹو یو از دس از پاکستان's police and it is our responsibility to improve its performance, to make it into a better service for the people. ٹھیک ہے نا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پولیس کے لیے ایک تو ریکروٹمنٹ کے دوران جو سلیکشن پروسیس ہے, پھر ٹریننگ کے دوران, اور پھر فائنلی ایڈجسٹمنٹ کے دوران, تینوں فیزز میں سائیکالوجسٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ول ڈسکس لیٹر آن ایز ویل. But right now, just to give you a flavor of forensic psychology, I'm sharing with you these examples. Achha, ab another definition, and this is from Bartle and Bartle. This is another book that I've recommended for you as a text, اور اس book میں سے یہ definition میں نے لی ہے. Bartle نے تھوڑا سا expand کیا ہے Wrightsman والی definition, اور وہ expand اس طرح سے کیا ہے کہ they've included research on areas of psychology which link with the legal processes and legal system. یعنی انہوں نے صرف application of psychology on the law کو انکلوڈ نہیں کیا, بلکہ legal processes پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے psychology میں اس کو بھی شامل کیا. So let's see what do they say here. Forensic psychology is both what? وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ A, the research endeavor that examines aspects of human behavior directly related to the legal process. یعنی وہ ریسرچ کی یا تحقیقی کاوش ہیں جو ہیومن بیہیویئر کے مختلف ایسپیکٹس کو اسٹڈی کر رہی ہیں. کون سے ایسپیکٹس کو؟ جو کہ لیگل پروسیسز سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس میں وہ ایگزامپلس بھی دیتے ہیں. آئی وٹنس میموری, دس از سم تھنگ دیٹ وی اسٹڈی ان کوگنیٹو سائیکالوجی ایز ویل, کہ جو ایک اینی گواہ ہوتا ہے, اینی شاہد ہوتا ہے, کیا اس کی میموری, کیا اس کی پرسیپشن اسے دھوکہ دے سکتی ہے, اور کیا اینی شہادت جسے بہت واضح ثبوت سمجھا جاتا ہے عدالت میں عام طور پہ, کیا اس میں میموری کی پرابلمس کی وجہ سے اور پرسیپشن کی پرابلم کی وجہ سے اور سینسیشن کی پرابلم کی وجہ سے کوئی ایشوز آ سکتے ہیں, اور وہ ہمیں پتہ کہ آ سکتے ہیں, اور اس میں بہت سی پرابلمس ہو سکتی ہیں, اینڈ سائیکالوجسٹ کین ہیلپ ود دیٹ. اینڈ جیوری ڈیسیژن میکنگ, یعنی جہاں جج کی بجائے جیوری بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, اس پروسیسز کی اسٹڈی کرنا. اور کرمنل بیہیویئر, یعنی کرمنل بیہیویئر ہوتا کیا ہے, کیسے وجود میں آتا ہے, اور کرمنل بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہے
کہاں سے آتا ہے, ایک بچہ جو ہے ایک عام گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ کس طرح بڑا ہو کے کرمنل بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. واٹ اٹریکٹس ہم ٹو اے لائف آف کرائم. اور پھر یہ ہے کہ جناب کرائم ہوتا کیا ہے, ایک ملک میں ایک چیز کرائم ہے دوسرے میں نہیں ہے. مثلا اگر آپ پاکستان میں شراب پئیں تو یہ کرائم ہے, آپ امریکہ میں بیٹھ کے شراب پئیں تو یہ بالکل کرائم نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایک سوشل نائسٹی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جناب شراب پی رہے ہیں. اسی طرح کھلے عام اگر آپ کوئی ایسی حرکت کریں جو ایک ملک میں نازیبا سمجھی جائے تو وہ کرائم ہوگا, دوسرے ملک میں اس میں کوئی بری بات نہیں کی, اس کو کوئی برا تصور نہیں کرے گا. تو دیٹ از آلسو اے ٹرکی سچویشن, اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. پھر کچھ چیزیں ہیں جو ریلیجن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جو ایک ملک میں جائز ہوتی ہیں دوسرے میں ناجائز ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ ایک جگہ کرائم بن جاتی ہیں اور دوسری جگہ نہیں. مثلا اگر کسی شخص نے پاکستان میں وہ رہ رہے ہیں اور انہوں نے 2 شادیاں کی ہوئی تو دیٹس ناٹ اے کرائم. لیکن اگر وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے 2 شادیاں کی ہیں تو انہیں پولیس پکڑ کے لے جائے گی کہ جناب آپ تو بگمی کے مرتکب ہوئے ہیں, تو یہ اس کی سزا ہے, اس کی اچھی خاصی سزا ہے. تو there are things we have to keep in mind in terms of what do we mean by criminal behavior. اچھا, اب جیسے دیکھیں کہ بہت سے ملکوں میں, دنیا کے اکثر ملکوں میں homosexuality is considered a crime. So if you are found in a same-sex relationship in most countries of the world, in Pakistan, it's a crime. You can be punished for it. In Europe and in America, it is not a crime. And therefore, they say it's a lifestyle choice. It's your own right. It's your own problem, what you do sexually. So, there are lots of issues when we say کہ criminal behavior کیا ہے, اور psychologist کو ان سب چیزوں کا aware ہونا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیزیں بھی ایک کلچر میں بھی چینج ہوتی رہتی ہیں over time, ٹھیک ہے. And we will discuss this in some depth as I said later on. تو ان ساری چیزوں میں جو تحقیق ہے, creation of knowledge ہے, production of knowledge ہے, that is also included in forensic psychology. And B, the professional practice of psychology within or in consultation with a legal system that encompasses both criminal and civil law and the numerous areas where they interact. اچھا, اب یہ بہت براڈ انہوں نے بنا دیا ہے, لیکن let me clarify to you. پروفیشنل پریکٹس آف سائیکالوجی جو ہے, یہاں ایک تو تحقیق کی بات ہو گئی نا, آپ نے ریسرچ کیا اب جی کرائم کیسے پیدا ہوتا ہے ایک سوسائٹی میں, لوگ کیوں ڈرگ ایڈکٹس بن جاتے ہیں جی, لوگ کیوں قاتل بن جاتے ہیں جی, لوگ چور کیوں, عادی چور کیوں بنتے ہیں. یہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو جو ڈرگ ایڈکشن ہو جاتی ہے یا ان کو پھر پرابلمز ہو جاتی ہیں ان ٹرمز آف دیم بینگ ایکسپلائٹیڈ فار پروسٹیٹیوشن اینڈ تھنگز لائک دیٹ, یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں. ایک تو یہ ہوگی نا کہ ان میں ریسرچ کرنا, ان ایشوز میں ریسرچ کرنا. بٹ ناؤ دیر از آلسو دی ایشو آف پروفیشنل پریکٹس آف سائیکالوجی, کہ کس طرح ہم, جیسے میں کہہ رہا تھا نا کہ کورٹ کو کوئی ہیلپ چاہیے, تو وہ پروفیشنل پریکٹس آف سائیکالوجی ہے, ویئر یو آفر دیم این اسیسمنٹ سروس, ویئر یو آفر دیم اے ٹریٹمنٹ سروس میں بھی. تو یہ اچھا, لیکن ناؤ encompasses both criminal and civil law. اچھا, اب ہم جو ابھی تک بات کر رہے تھے وہ criminal law کی تھی زیادہ تر, تو civil law میں اس کی کیا implication ہو سکتی. civil law میں ایک بہت اہم جو ایریا ہے جہاں psychologist can be helpful is child custody اور family issues. جو مثلا فیملیز آتی ہیں کورٹ میں, ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی جھگڑا چل رہا ہے, ریزالو نہیں ہو رہا, ڈیورس تک بات پہنچ رہی ہے, بچوں کی کسٹڈی کا ایشو ہے. There can be all sorts of issues for which families go into the court, and that is where a psychologist is critical. Sometimes a psychologist can help the families get back together اگر ابھی ڈیورس تک بات نہیں پہنچی. In other cases
The psychologist can help the court decide where is the child better placed, with the mother or the father, and the psychologist perform the assessments. I've personally done many assessments in which I helped the courts decide کہ بچہ جو ہے وہ باپ کے ساتھ رہے یا ماں کے ساتھ. تو اس میں باپ کی اسیسمنٹ, ماں کی اسیسمنٹ, بچے کی اسیسمنٹ, ان کی پوری جو فیملی سچویشن ہے اس کی ایک فارمولیشن, اور اس کے بعد کورٹ کو ایک رپورٹ پریزنٹ کی جاتی ہے کہ جناب ہمارے خیال میں بچے کے حق میں یہ بہتر ہے کہ اسے فلاں پیرنٹ کے ساتھ رہنے دیا جائے, یا دونوں پیرنٹ اس قابل نہیں ہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وی ریکمینڈ کہ جی آپ کسی گرینڈ پیرنٹ اگر کوئی ہیں یا کوئی اور ایسی فیملی ہے جو اس بچے کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو سم ٹائمز اٹس انفارچونیٹ, عام طور پہ تو اصول یہی ہے کہ بچے کو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے, اینڈ دیٹس این ایشو دیٹ وی ول ڈسکس ان اے لیکچر. لیکن جسٹ انٹروڈیوسنگ ٹو یو the complexities that a psychologist has to deal with. ٹھیک ہے نا, کہ مثلا ایک باپ ہے وہ کرمنل ہے اور وہ اپنے بچے کو لٹرلی تشدد کر رہا ہے, جیسے نا گھر آتا ہے اور پیٹی اتار کے اسے مارتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے سگریٹ سے اسے جلاتا ہے اور اسے بھوکا رکھتا ہے, اور اسے these things have happened, آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ماں ہے, اور وہ ماں جو ہے وہ ہیروئن کی عادی ہے اور وہ نشہ کر کے پڑی ہوئی ہے, اسے کوئی پتہ نہیں کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. تو ایسے کیسز میں کئی دفعہ کورٹس جو ہیں دے انٹروین اینڈ سائیکالوجسٹ آر کالڈ ان ٹو اسیس. اور جب سائیکالوجسٹ ایسی رپورٹ دے کہ جناب اس بچے کو کہیں اور ہونا چاہیے, اور بعض اوقات فارچونیٹلی کئی فیملیز ہوتی ہیں who come forward and they say مثلاً بچے کا کوئی ماموں یا خالہ یا چچا یا تایا یا دادا دادی یا نانا نانی, there's somebody there who offers to help. کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے یورپی ممالک میں سوشل ورکرز جو ہیں وہ ایسی سچویشن میں بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر کہیں ایسی جگہ پلیس کر دیتے ہیں جو ان کے لیے موزوں نہیں ہوتی. تو دین اگین psychologists have a role to play even there, but this is just one other area I wanted to share with you. So, given all of this, Bartle and Bartle present a definition. Forensic psychology refers broadly to the production and application of psychological knowledge. Production of psychological knowledge یعنی تحقیق, یعنی ریسرچ, یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہیں ایکسپیریمنٹس کے ذریعے, سرویز کے ذریعے, کویسچنرز کے ذریعے, ان ڈیپتھ انٹرویوز کے ذریعے, وہ ساری چیزیں پروڈکشن آف نالج میں آتی ہیں. اینڈ اپلیکیشن آف سائیکولوجیکل نالج, یعنی جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ کورٹ کے سامنے جا کے پیش ہوتے ہیں, یا پولیس کی ٹریننگ میں ہیلپ کرتے ہیں, یا پھر ٹیررزم کے ایشوز میں انٹیروگیشن وغیرہ کے سلسلے میں آپ جو ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹس ان کی ہیلپ کرتے ہیں. So this is, the complex area where production and application of psychological knowledge to the civil and criminal justice systems. Okay? So that is what forensic psychology broadly refers to. Right? اور اس میں جو اسپیسیفک ایریاز ہیں اس میں میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلس دیں, اور یہ ایگزامپلس جو ہیں جیسے میں نے کہا کہ دیز ور جسٹ ٹو گیو یو اے فلیور آف دا فیلڈ, and we will discuss them in some depth as we move along. اب breadth of forensic psychology کی بات ہو جائے کہ جناب let's look at some areas where this has been applied. میں نے آپ کو کچھ ایگزامپلز ابھی دی ہیں. چائلڈ کسٹڈی ڈیسیژنس, بچہ باپ کے ساتھ ہو یا ماں کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ نہیں. جیوری سلیکشن, یہ ان ملکوں میں ہے جہاں پہ جیوری کے ذریعے عدالتی فیصلے ہوتے. ایلیویٹنگ پولیس برن آؤٹ, یعنی اس کیس میں کہ جناب ایک پولیس آفیسرز جو ہیں وہ کام کر کر کے اور مختلف قتل, چوری, ڈاکہ, اس طرح کی وارداتیں دیکھ دیکھ کے برن آؤٹ ہو گیا ہے, وہ ان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا, وہ دے جسٹ ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اینی تھنگ, تو اس کو پولیس برن آؤٹ کہتے ہیں. تو اس کو کم کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا یہ بھی فورینسک سائیکالوجسٹ کا کام ہے.
پھر کمپیٹنسی ایویلیویشنس، یعنی کورٹ کے سامنے ایک تو ہم نے مینٹل ریٹارڈیشن کی ایگزامپل دی تھی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو مینٹل النس ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی مینٹل پرابلم ہو جاتی ہے کہ جس کے تحت وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں. تو ایسے شخص کو عدالت میں نہ تو گواہ کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے نہ ہی ملزم کے طور پہ. تو یہ اسیس کرنا کہ کیا وہ شخص اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ وہ مجرم ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی اسے اپنے جو ہے ایکشنز پہ کنٹرول ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپیٹنسی ایویلویشنز، از دیٹ پرسن کمپیٹنٹ ٹو اسٹینڈ ٹرائل، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس پہ مقدمہ کیا جا سکے اور اس مقدمے میں وہ کھڑا ہو کے اپنا دفاع کر سکے. یہ کمپیٹنسی ایویلویشن جو ہے یہ بھی سائیکالوجسٹ کو کرنی ہوتی. پھر ایکسپرٹ وٹنس، کسی بھی کیس میں عدالت سائیکالوجسٹ کو ایز این ایکسپرٹ بلا لے کہ جناب آپ کا فلاں چیز کے بارے میں کیا خیال ہے. اینڈ یہاں پہ نوٹ کریں، یہاں ایکسپرٹ وٹنس کا لفظ، سائیکالوجسٹ از بینگ براٹ ایز این ایکسپرٹ بٹ ہی از اسٹل اے وٹنس. ٹھیک ہے نا، وہ ماہر تو ہے لیکن پھر بھی گواہ ہے، فیصلہ نہیں سنا سکتا. وہ اپنی رپورٹ میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ شخص میرے خیال میں، میری پروفیشنل اوپینین میں مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے یا اسے اسکیزوفرینیا ہو گیا ہے، اس لیے میری پروفیشنل اوپینین میں یہ شخص جو ہے اپنے اس قتل کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لیکن فیصلہ پھر بھی جج کو کرنا ہے، فیصلہ سائیکالوجسٹ نہیں کر سکتا. دیٹ از وائی دے آر کالڈ ایکسپرٹ وٹنسز. پھر ایڈوائزنگ لیجسلیٹرز آن پبلک پالیسی. مثلاً اب میں فورینسک سائیکالوجی میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 7 سال اس ایریا میں نے کام کیا ہے، تو اب گورنمنٹ لیٹس سے دے آر انٹرسٹڈ ان میکنگ پالیسی، نیو پالیسی آن کرائم. تو وہ کہتے ہیں جناب ہماری ہیلپ کیجئے، ہم کرائم پریونشن کے لیے کوئی پالیسی بنانا چاہ رہے ہیں، ہم پولیس ٹریننگ کے لیے کوئی نئی انسٹیٹیوٹ قائم کر رہے ہیں، اس میں ہیلپ چاہیے، اس کے سلیبس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے، ہمیں سلیکشن پروسیسز کے لیے ہیلپ چاہیے، ہمیں جو نئے قوانین ہم بنا رہے ہیں کرائم کے حوالے سے اور پولیسنگ کے حوالے سے، ان کی ڈرافٹنگ میں ہیلپ چاہیے. تو آل آف دیز ایریاز آئی تھنک ان پاکستان اسپیشلی اٹس ویری امپورٹنٹ that psychologists have a role to play in these areas. اچھا، پھر ایک اور ایریا جو کہ پاکستان میں بہت کم ہو رہا ہے کیونکہ ہو ہی نہیں رہا، اٹس ٹریٹمنٹ آف کرونک اوفینڈرز. کرونک اوفینڈر کیا ہوتا ہے؟ وہ اوفینڈر یا وہ کرمنل جو بار بار ایک ہی طرح کے یا مختلف قسم کے کرائمز کمٹ کرتا. ایک دفعہ پولیس نے پکڑا کہ جناب وہ ڈرگز بیچ رہا ہے، دوسری دفعہ پولیس نے پکڑا تو وہ چوری کر رہا ہے، تیسری دفعہ پولیس نے پکڑا تو جناب وہ پراپرٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے، چوتھی دفعہ پکڑا تو اقدام قتل میں پکڑا. اب یہ لوگ ہیں جو زیادہ تر ایک دفعہ جیل نہیں جاتے، یہ بار بار جیل جاتے ہیں، اور اس لیے انہیں جیل جو ہے وہ کوئی تھریٹ نہیں لگتا، وہ ان کے لیے ایک دوسرا گھر سا بن جاتا. تو سائیکالوجسٹ ان مینی ادر کنٹریز آف دا ورلڈ are actually treating these people as if they have a sickness. اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے، ایک فلسافیکل ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ جناب کرائم کوئی بیماری ہے کیا کہ اس کا علاج ہو سکے. تو یہاں پہ جو فورینسک سائیکالوجسٹ اکثر یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ جس طرح کے یہ جو عادی مجرم ہوتے ہیں انہیں ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے، اور اس بیماری کا علاج کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ بار بار اسی کرائم کو کمٹ کریں. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 6 دفعہ یا 4 دفعہ لت سے ریپ کے جرم میں کورٹ جا چکا ہے. چانسز آر the moment he comes out he is going to have another innocent victim. تو اس لیے اس چیز پہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کی جائے. اچھا، اب ٹریٹمنٹ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ہمیشہ مختلف قسم کے ہی کرائم کرے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک ہی طرح کے کرائم بار بار کمٹ کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے کرائم کمٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک بیماری ہے، اور اسے ہم پڑھیں گے جب پرسنالٹی
کا جو امپیکٹ ہے پرسنالٹی تھیوری اینڈ کرائم جب ہم پڑھیں گے تو اس کو اسٹڈی کریں گے، اس شخص کو جو مختلف قسم کے کرائم کمٹ. لیکن دوسری طرف ایک شخص ہے جو ایک ہی طرح کے کرائمز بار بار کمٹ کرتا ہے، تو وہ بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی بیماری ہے. اٹس اے سارٹ آف اے ڈس آرڈر وچ کین بی ٹریٹڈ بائی سائیکالوجسٹ. تو ظاہر ہے کہ صرف سزا دینے سے مسئلہ تو حل نہیں ہو گیا نا. اب ایک شخص ہے، اس نے ایک جرم کیا ہے، اسے 3 سال قید ہو گئے. اب وہ 3 سال قید کے بعد باہر نکلا ہے، اینڈ اف یو نو دیٹ دس پرسن از گوئنگ ٹو ڈو اٹ اگین، یو کانٹ اریسٹ ہم جسٹ بیکاز یو تھنک ہی از گوئنگ ٹو ڈو اٹ اگین. یعنی میں آپ کو اس بات پہ اریسٹ تو نہیں کر سکتا کسی کو بھی کہ جناب میرے خیال میں آپ پرسوں کسی کو چاقو مار دیں. یو نو ایون آفٹر somebody is killed you need evidence. تو سائیکالوجسٹ کے لیے یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ جناب فلاں شخص کو بند کر لیا جائے کیونکہ میرے خیال میں یہ کوئی کرائم کمٹ کرے گا. اینڈ دیر از اے ڈینجر. دیکھیں نا، فرض کریں کہ کوئی صاحب جو ہیں میری اس بات کو سن کے متاثر ہو جائیں کہ جناب کیوں نہ ہم سائیکالوجسٹ کو رکھیں اور ان کے خیال میں جو شخص جو ہے وہ کرائم کرے گا اس کو پہلے ہی بند کر دو. اچھا، اتفاق سے برٹن میں یہ مضحکہ خیز آئیڈیا جو ہے یہ پیش کیا گیا اور ٹونی بلیئر گاٹ ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ جی وہ سب کو ایسا کیا جائے کہ لوگوں کو اسیس کیا جائے اور پھر جو ہمیں لگے کہ وہ ضرور کرائم کمٹ کرے گا اسے بند کر دے. تو اس پہ اس قدر شور مچا اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے بہت شور مچایا. پھر سائیکالوجسٹ نے خود کہا کہ بھئی یہ کیا مضحکہ خیز بات کر رہے ہیں آپ، ہم یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتے یقین سے کہ یہ شخص ضرور کوئی کرائم کرے گا. ہاں، اگر ہمیں یہ لگے کہ ایک کرمنل جو ہے، ایک عادی کرمنل دوبارہ کرائم کرے گا تو ہم کیوں نہ اس کی ٹریٹمنٹ کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ انہیں پھر سے جیل یا اس طرح کی کوئی سزا دیں. تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی؟ ہم جو بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی نیو اینڈ ایکسائٹنگ فیلڈ ہے، بٹ از دیر اینی ہسٹوریکل ایویڈینس فار دس؟ از دیر اینی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ٹو دس؟ تو ٹپکلی یہ ہوتا تھا کہ عدالت میں کسی کا ذہنی توازن خراب ہے یا وہ ذہنی طور پہ اس قابل نہیں ہے، پسماندہ ہے، مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے میڈیکل پروفیشنلز کو بلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی نیا آئیڈیا ہے کہ جناب کسی کو ذہنی توازن کھو جانے کی بنا پہ سزا نہیں دی جا سکتی یا بطور گواہ نہیں پیش کیا جا سکتا. دس از ناٹ اے ناول آئیڈیا. This is a very old idea, this is a very old practice, and typically you had a medical professional, mostly a psychiatrist, who would be called into the court and asked for an opinion, and the psychiatrist would assess the person and then make judgment. Okay? Psychologists ko bhi in the past call kiya gaya hai, but not as frequently. But these days in Western countries, it is routinely the task of clinical psychologists. They are routinely consulted by the courts on various issues. اور یہ ہمیں پتا ہے کہ جرمن پولیس جو ہے اس نے 1900 ارلی 1900s میں شروع کر دیا تھا، 1920s کے آس پاس سائیکالوجسٹ کو امپلوائے کرنا شروع کر دیا تھا فار دا پروسیسز دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ، کہ کس طرح پولیس کو امپروو کیا جائے، کس طرح ان کی ٹریننگ کی جائے، کس طرح ان کی پرفارمنس انہانس کی جائے وغیرہ. سو وی نو دیٹ psychologists have been involved in some countries in some aspects of policing, law enforcement, legal issues, courtroom discussions. But these days more than ever before, psychologists are called in. And let me tell you also that psychologists' views, opinions, and judgments are taken very seriously by the courts. I know a case, I'll share with you a case where the social worker thought that the child should be removed from both parents. And we'll discuss these cases in some detail as we look at child custody issues later on. But just to give you a flavor,
the social worker who had assessed the father's house and the mother's house. The parents had separated. The mother was living separately, the father was living separately, and the social worker thought that the child should be removed from both parents and given for adoption to another family altogether. The social worker was British. Both the parents were of Pakistani origin, and I was asked by the court to help out with the case because as a person of Pakistani origin, I could help understand what was going on. So when I went and assessed the father and the child, and also looked at the mother's mental health situation, I was aware very, very quickly that the mother having a serious mental health condition needed help and couldn't look after the child at that time. So I made a very clear recommendation to the court in which I asked them to place the child immediately with the father's family because there weren't any serious mental health issues there. The family was very caring. But to reconsider the issue once the mother has improved her mental health. Okay? So once the mother is out of the mental hospital, once she has the ability to look after, then another psychological evaluation should be considered, and then the case could be reconsidered. But for the moment, the child was best placed in the father's family. Now, one can argue with, this, that, or the other, but what's important is that the court adopted my recommendations exactly as they were, right? But the court added to the judgment the fact that it's unlikely that for the next 3 or 4 years this issue would be reconsidered, since mother's mental illness was so serious that there was no chance of her improving in the next 3 or 4 years. So that would provide the child with the continuity of living in a caring home with the father, with the natural father of the child looking after, instead of being adopted, which would have caused serious devastation to that child. تو اس مثال کو آپ کو دینے کا مقصد کیا ہے کہ سائیکالوجسٹ کی ریکمنڈیشنز کو کورٹس بہت سیریسلی لیتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے ہیو نو وے آف نوئنگ. دیکھیں نا، ایک انگریز جج ہے اور ایک انگریز سوشل ورکر ہے، ایک پاکستانی اوریجن کی فیملی ہے، ایک پاکستانی اوریجن کا سائیکالوجسٹ، کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ جب اس فیملی کو اسیس کرتا ہے اور ایک رپورٹ دیتا ہے، so it gives the court an idea of what is going on, what kind of circumstances are there, what kind of circumstances led to the divorce, what kind of circumstances are causing this rift. So that is where a psychologist can be valuable. اچھا، اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو جج کو پتا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے، کلچرل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کلچرل ایشوز کیا ہے، لیکن a judge is typically not trained to assess mental states. ایک مختصر سی کورٹ ہیئرنگ میں جس میں زیادہ تر کارروائی جو ہے، پیشی جو ہے، وہ وکیل کر رہے ہیں، ہاؤ کین اے جج اسٹیبلش whether or not a mother or a father is mentally capable of looking after the child. So a psychologist who's properly trained, and so I would say not just a psychologist, but a clinical psychologist who's properly trained and qualified can help the court. So that is one thing which I give you as an example. Achha, اب American Psychological Association in 2001 approved the creation of a new division called the Forensic Psychology Division. Okay? So آپ یہ دیکھیں کہ 21st century, the third millennium begins with a new field, a new area of psychology. Forensic psychology کی کچھ بیک گراؤنڈ ہے، کچھ اویئرنیس لوگوں کو ہے from early 1900s, but it is a fresh field and a lot of work is being done in this.
And as I said, this field is very new even in the US, in the United States, and has many challenges to overcome. ابھی تک امریکہ میں کورٹ جو ہے وہ فورینزک سائیکالوجسٹ کو نہیں بلاتا, کلینکل سائیکالوجسٹ کو بلاتا ہے فورینزک ججمنٹس کے لیے. برٹن میں there were lots of forensic psychologists, but a clinical psychologist was usually asked to give opinions. تو ابھی بڑا ٹائم لگے گا اس چیز کو ایکسپٹ ہونے میں, لیکن جو ہمارے پاس چیلنج ہے وہ اور بھی اہم ہے. بھئی یہ فیلڈ تو ابھی امریکہ میں نہیں ہے, برٹن میں نہیں ہے, پاکستان میں تو اٹ ول ٹیک a long time to establish. Yes, I know it will take a long time to establish, but as we speak, in two departments, a new course will be offered in forensic psychology at post masters level. یعنی جن لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا سائیکالوجی میں, آگے انہیں ایم فل لیول پہ یا ایم ایس لیول پہ انہیں فورینزک سائیکالوجی پڑھائی جا رہی ہے, ٹو ڈیولپ دس ایکسپرٹیز, ٹو ڈیولپ دس ابلٹی, ٹو ڈیولپ the skills that are specifically required in the area of legal issues and law enforcement. So that is one very exciting development. اچھا, اب اس کوالیفیکیشن کی بات ہو جائے کہ آپ اگر فورینزک سائیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اس کورس کو پڑھ لینے سے یو ول ناٹ be able to call yourself a forensic psychologist. ٹھیک ہے, even though the detail that we will go into, the kind of things that we will study will be quite in depth, and you will have a very good idea of the field, inshallah. If you study hard, you will have a very good idea of the field. But what you will need, I think, what you will need to do is you should, after you do your 4-year bachelor's with the virtual university, you should enroll in a clinical program, in a clinical psychology program. Then, in a clinical psychology program, a specialization is usually offered. As I said, it's, we've started to offer it. It's called forensic psychology. And if you do that specialization within the clinical psychology program, you can call yourself a forensic psychologist. You can even call yourself a clinical forensic psychologist or a forensic clinical psychologist, depending on your preference. For the foreseeable future, I don't see any exclusively forensic programs being offered. تو بعض ملکوں میں, جیسے برٹن کی میں نے مثال دی, انہوں نے ایک ڈپلوما ان فورینزک سائیکالوجی شروع کر دی. امریکہ نے ابھی ایسی کوئی چیز شروع نہیں کی ہے, اور وہ کلینکل سائیکالوجسٹ سے ہی یہ کام کرواتے. سو آئی تھنک پاکستان از گوئنگ دی امیریکن روٹ, یعنی فورینزک سائیکالوجسٹ بننے کے لیے آپ کا کلینکل سائیکالوجسٹ ہونا ضروری ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا آئیڈیا. ناؤ دس از مائی اوپینین, because I think that if you become a specialized forensic psychologist without having the knowledge and the skills of being a clinical psychologist, there is a problem. There's a philosophical problem, there's a practical problem, and this is something I've witnessed myself. اس کی مزید ڈسکشن جو ہے وہ I think we will go into it, but I want to quickly discuss why I think it is important to be a clinical psychologist before you become a forensic psychologist. فورینزک سائیکالوجی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ صرف کرائم پڑھتے ہیں, آپ صرف پولیسنگ پڑھتے ہیں, آپ صرف لاز پڑھتے ہیں, اینڈ سائیکالوجی کی انہی میں اپلیکیشن پڑھتے ہیں. یو ڈونٹ اسٹڈی دا نارمل ہیومن بینگ turning into an abnormal human being. You don't study that process. You don't study about building rapport. دیکھیں نا, ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, اسے بتایا جاتا ہے کہ یار یہ دوسرا انسان ہے, اس کی پرابلم ہے کوئی, اس کو پرابلم سالونگ سکھانی ہے, اس کو ایمپتھی دینی ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے. جو فورینزک سائیکالوجسٹ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو ہے ہی کرمنل, اس کو میں نے سیدھا کرنا. تو
These are two very different approaches, and that is something that I found in Britain, جہاں پہ فورینزک سائیکالوجی کی الگ سے ٹریننگ ہو رہی ہے, کلینکل سائیکالوجسٹ الگ سے ٹرین ہو رہے ہیں. فورینزک سائیکالوجسٹ کا جنرلی جو ایٹیٹیوڈ ہے, that's very dehumanized. They see a person who comes to them for treatment as a criminal. Whereas a clinical psychologist is able to look at the person in a holistic context and say کہ ٹھیک ہے یہ بندہ کرمنل ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو جو پرابلم ہے اس کو میں نے ٹریٹ کرنا ہے, اور اس پرابلم کو جو میں نے ٹریٹ کرنا ہے اس انڈیویجول کو ہیلپ کرنی ہے. اینڈ یس اٹس سم ٹائمز ویری ڈیفیکلٹ بیکاز یو فائنڈ دیٹ پرسن may have committed seriously problematic offenses. اب یہ کتنا تکلیف دہ بعض اوقات ہو جاتا ہے. اب I was working with a person who had offended against children, who had sexually abused children. Now, as a father myself, it was very difficult for me to like that person. Lekin, چونکہ my duty was to help that person become better, to help that person become normal. So, I worked with him professionally and diligently. And the person was cured. So, inshallah, we'll see you next time. Khuda Hafiz.